فرمایا کوئی بھی آدمی ایسا موجود ہے جو اللہ کے علاوہ بھی رزق دیتا ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ اس تفہیمیہ انداز سے پوچھ رہا ہے کہ حال من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو انا تؤفکون، بے شک اللہ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ بھائی آپ کہتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں تو رزق ملتا ہے، بھائی میری سماعت کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، میری آنکھ کو طاقت بخشی، میرے بولنے کو طاقت بخشی، تو یہ ساری طاقتیں تو اللہ کی ہے۔ اگر اللہ ساری طاقتیں چھین لے تو پھر کون سی طاقت ہے جو تمہارے وجود کے اندر طاقت پیدا کرتی؟ تو یہی تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ الذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ تو پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی، روٹی کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، بلکہ اللہ ملاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بیٹھ کے کھاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ کھانا کھانے سے طاقت نہیں ملتی، اللہ طاقت دیتا ہے۔ ایک کھانا تم نے سنت کے مطابق کھایا تو اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ پیاس بجھاتا ہے، کھاتے ہوئے اس کا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھپی ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ تمہارے حال کہاں پہ ہوتے ہیں، تمہاری تکلیفیں کون دور کرتا ہے، آگ کے اندر سے نجات کون دیتا ہے۔ بھائی آگ تو جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے، لیکن وہی آگ ابراہیم پر سلامتی بن جاتی ہے، دریا غرق کرتا ہے، اسی دریا کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام 20 لاکھ کا لشکر لے کر نکل جاتے ہیں اور فرعون کی ساری فوج غرق ہو جاتی ہے۔ بھائی یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ پیچھے ایک مضمون کو بیان کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سبھی کو جزا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات ہے دن ہے، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں رات کے اندر سے دن کو، دن کے اندر سے رات کو لے کر آتا ہوں، کوئی میرے مقابلے میں طاقت ہے تو لاؤ۔ الہ مع اللہ، اللہ کہتا کوئی ہے اللہ؟ فرمایا نہیں یا اللہ تو ہی ہے، تو ہے مجبوروں کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو ہے برائیوں کو دور کرتا ہے۔ فرمایا کہ مشرکین مکہ جتنے بھی کافر تھے جب کشتی پر سوار ہوتے تو کیا کرتے؟ کشتی چل رہی ہے، طوفان آیا تو دعوا اللہ مخلصین، بھائی منافق کافر ہو کر بھی وہ اللہ کو پکارتے تھے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ فرماتے ہیں لَنْ أَعْطَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، جب میں ان کو نجات دے دیتا تو پھر وہ مشرک کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔
بھائی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا. اللہ کہتا ہے تیرا دین ایسا ہو, تیری رات بھی ایسی ہو, تیرا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو جیسے قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کا ذکر کرنے والے نہ ہوتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, آیات کریمہ نہ پڑھتے, اللہ فرماتے قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. کلام صافی بات نہیں لا یوم یبعث. بھائی پیغمبر کے بیٹھنے سے کشتیاں تو چلتی ہیں, اور عظمت والے لوگ بیٹھے تو بیڑے تو پار ہو جاتے ہیں, اور بزرگ بیٹھ جائے تو بیڑے تار دیتا ہے. ادھر پیغمبر بیٹھا ہے کشتی کے اندر لے کر کشتی ڈوب رہی ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک یونس جو ہے میرے رسولوں میں سے تھا. اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. بھیجا دمشق میں قوم کی طرف, وارسلناہ الی مئۃ 1,00,000 لوگوں کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ یونس رسول اللہ. وہ قوم کہتی ہے یہ کون سا کلمہ لے کر آ گئے, ہم تو چاند کو بھی خدا مانتے ہیں, ہم تو سورج کو بھی خدا مانتے ہیں, ہم تاروں کو بھی خدا مانتے ہیں, ہم گائے کو بھی خدا مانتے ہیں, پتھر کو بھی خدا مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. بھائی نبی کا پیغام یہ تھا, آدم کا پیغام یہی تھا کہ صرف عبادت کے قابل ہے تو اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں. میں پڑھو لا الہ الا اللہ کہتے ہم نہیں مانتے. اضافہ الی الفلک المشحون کو کیا کہتے لوگ, اگر ہم تیری دعوت کو نہ مانے تو کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے عذاب میں تم جاؤ گے, جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. وہ کہتے کون سی جہنم؟ پیغمبر کے ساتھ مذاق کیا, کہنے لگے لاؤ کون سی جہنم ہے تمہارے خدا کی جس کے اندر ہم جلیں گے. او پیغمبر تو کہتا تھا کہ اللہ کو ایک مانو, اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے, لیکن آگے سے کہتے ہیں کہ جہنم کون سی ہے. اے جہاں میٹھا میٹھا اگلا کہ میٹھا. بھائی جو یہ نظریے میں چلتا ہے کہ یہ جہان ہے اور جہان کچھ میں نہیں ہے, لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھ لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے, جس کا مرنے کے بعد اٹھ کر جزا سزا پر ایمان نہیں ہے, وہ سارے اصولوں کو مانے. اصول دین میں سے وہ پیغمبروں کو مانتا ہے, رسولوں کو مانتا ہے, تقدیر کو مانتا ہے, لیکن قیامت کو نہیں مانتا. وہ مسلمان نہیں ہے, جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ عذاب آئے گا. بات جو اللہ سے قوم ہے مذاق کرتی ہے, ٹھٹا مذاق کیا. اب پیغمبر جو اللہ کی دعوت میں مبعوث ہے, آپ خود ہی سوچیں کہ آپ اللہ کی طرف سے آئیں, لوگ مذاق اڑائیں اور لوگ ٹھٹھا کریں. اور بھائی ایک عام آدمی چھوٹی سی بات کو برداشت نہیں کرتا, تو پیغمبر کے لیے 1,00,000 آدمی جو منکر تھا وہ سارے کہتے گئے لے آؤ جہنم جو لانا چاہتے ہو بھائی. بھائی بڑی دعوت دی, بڑے سالوں تک بلاتے رہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے. فرمایا تم لے آؤ جہنم. پھر آگے سے کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر. اب جب عذاب کی باری آئی, وہ قوم, بچے, ان کے بوڑھے, ان کی عورتیں ایک میدان کے اندر گئی, گھر کے اندر جتنے بوسے توڑ ڈالے,
اپنے برتنوں کو بھی توڑ ڈالا، اپنا مال و املاک سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور ایک جنگل میں جا کر اللہ کے سامنے یہ آواز کو بلند کیا کہ یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے، ہم یونس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ نے غرق کر دیا، صالح علیہ السلام، قوم ہود کو بھی، قوم نوح کو بھی، لیکن یہ اللہ فرماتا ہے کہ الا قوم یونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، اگر یہ قوتیں، یہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے تو اللہ ان کو بخش دیتا، لیکن نہیں ایمان لے کر آئے۔ الا قوم یونس، مگر کہ یونس علیہ السلام کی قوم بدل گئی۔ اب عذاب کا وعدہ کیا گیا تو پیغمبر کو کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں نے تو عذاب کا وعدہ کیا تھا، آ کر فرشتہ کہنے لگا قوم تو ویسے ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وظنون اذ ذهبا مغاضبا، چل پڑے، تھوڑا سا دل کے اندر حوصلہ بیٹھا بھی میرے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ وظنون اذ ذهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ، اب پیغمبر کے اندر یہ بات، حالانکہ پیغمبر جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ وہ غصے میں چل پڑے۔ وظنون اذ ذهبا، وہ مچھلی والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وظنون اذ ذهبا مغاضبا، غصے میں، اور یہ سوچنے لگے کہ اب میں نکل جاتا ہوں، اللہ سے معاملہ ہی نہیں پڑے گا۔ اللہ نقدر علیہ، اللہ نقدر علیہ، یہ سوچ آ گئی کیا مجھے کوئی بھی نہیں پکڑ سکے گا، نکل پڑے۔ فظن ان لن نقدر علیہ، نکلے، سفر کرتے کرتے دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کشتی آئی، فرمایا کہ نکل جاتا ہوں کشتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنات کے گروہ، اے انسانوں کے گروہ، اللہ کی کائنات سے اگر تم نکلنا چاہتا ہے تو نکل کر دکھا، تو جدھر بھی جائے گا اللہ کو پائے گا، جدھر بھی جائے گا اسی کی سلطانی حاکمیت ہے، اور جو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا ہم اس کے ایمان کو نہیں مانتے۔ یہی ہے کلمہ سب سے ثابت قدم۔ فظن ان لن نقدر علیہ، اب کشتی کے اندر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام، کشتی چل رہی ہے، اندھیرا آیا، ظلمت کے اندر کشتی ڈگمگانے لگی، آواز آئی کہ ایک غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، اس کو اتارو کشتی سے، پھر کشتی بچے گی ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اب لوگ سوچنے لگے بھی کون سا ہے؟ اب یونس علیہ السلام کو تو پتا چل گیا تھا کہ بات میری ہو رہی ہے، لیکن وہ سارے لوگ کہتے کہ اے یونس تو بڑا پیغمبر ہے، تو صالح ہے، تیرے سے بڑھ کر تو عظمت والا کوئی نہیں ہے، تو کہتا کہ میں مالک سے بھاگا ہوا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایک دفعہ کا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ وہ قرآن ڈالنے لگے، تو قرآن ڈالنے سے پہلے ہی چھلانگ لگا دی، کھوتی چھلانگ لگا دی، کیوں پیغمبر نے جان لیا تھا کہ یہ کشتی کیوں ڈگمگا رہی ہے، کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، میں چل پڑا اپنی مرضی سے۔ اب ایسے ہی ہوا جیسے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرات، اس درخت کے قریب نہ جانا، پیغمبر سے جب اللہ نے کہہ دیا لیکن نسیان ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے فناسیا ولم نجد له عزما، بھول گیا آدم علیہ السلام۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی طاقت جو وحدانیت ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔
سوورنٹی سپریم پاور صرف اللہ کے پاس ہے. آپ بھولے آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تو کیا ہوا؟ اب اللہ کا پیغمبر تھا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اپنے پیٹ میں لے لے اور اس کو. اور بھائی کوئی بھی چیز ہے مگرمچھ کے اندر جائے، مگرمچھ ایک رگڑا لگائے، دریا سے نکل کر ایک دفعہ انگڑائی لے، بڑی سی بڑی لاش کو بھی ہضم کر دیا جائے گا. لیکن پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ کا حکم ہے کہ سب کچھ ہو جائے. بھائی پیغمبر مچھلی کے اندر ہے، اب مچھلی کے اندر جو طاقت تھی ریزہ ریزہ کرنے کی، اب اس طاقت کو اللہ نے حکم دیا کہ اس طاقت کو چلنے نہ دیا جائے، کہ پیغمبر سلامتی سے رہے. اور 40 دن تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور اللہ نے برکت رکھی کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تو برکت اتنی کہ جتنی مچھلیاں بیمار ہو گئی، فرمایا جاؤ یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پاس جا کر سونگو، جا کر جتنی بیماریاں سب دور ہو جائیں. تو بھائی پتہ چلا جہاں پر پیغمبر آ جائے، نسبت آ جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اگر اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ تھا تو جنت میں چلا گیا، نسبت فائدہ دے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نسبت فائدہ دیتی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فرمایا مولانا جلال الدین رومی نے کہ نسبت کا پوچھنا چاہتے ہو تو اصحاب کہف کے کتے سے پوچھو، کہ جس کی 309 سال تک عبادت کرنے والا غلام ابن باور وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، اس کی جلد پہنا کر کتے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. وہ آسا جس کو نسبت ہوئی موسیٰ سے، فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ اونٹنی جس کو نسبت ہوئی صالح علیہ السلام سے، وہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گا. وہ تلا جس پر کھڑے ہو کر نبی خطبہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ تلا بھی جنت میں جائے گا. نبی نے جس جس پر سواری کی ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. بھائی یہ ہے نیکوں کی صحبت. لیکن ادھر کام پڑ گیا، للا بے صافی بطرے علاجوں میں جو باسون، اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے پکڑ لیا. پھر بڑی ملامت ہوئی، دل کے اندر میں کیا کر بیٹھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور میں ہی وہ جس نے تیرا دامن چھوڑ دیا، میں تیری رحمت سے بھاگ گیا. اے اللہ غلطی کر بیٹھا. او آیات کریمہ فرمایا 70,000 مرتبہ گھر کے اندر اس کا ختم دلاؤ، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی بیماری کو دور کرتا ہے، بڑے سے بڑے جنات کو بھگا دیتا ہے، بڑے سے بڑی مشکلوں کو دور کر دیتا ہے. پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 7 بڑے ذکر ہیں، اس میں سب سے بڑا ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کا فرماتے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، اللہ کی تسبیح ہر ایک چیز بیان کرتی ہے. اللہ فرماتے تمہیں اس کی فقاہت نہیں ہے، حتیٰ کہ دروازہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ چکور بھی، یہ ہاتھی بھی، یہ تیتر بھی اپنی آواز میں کہتا الرحمن علی العرش استوی. فرمایا مینڈک کو مت مارو، مینڈک کو، کیونکہ یہ کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. نسبت ہوگی کہ نہیں؟ فرمایا کہ مارو اس کو، گرکٹ کو. کیوں؟ گرکٹ نے پھونک ماری سی جس وقت ابراہیم کے لیے
آگ کو جلایا گیا تو پھونکے مارنے والوں میں یہ گرگٹ چھپکلی بھی اس کے اندر شامل تھی. تو بھائی جس کی نسبت نیک کے ساتھ ہوئی وہ جنت میں گیا اور جس کی نسبت برے کے ساتھ ہوئی وہ تباہ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر کیا کیا؟ نجات بخشی یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا. فنبذنا بالعراء وهو سقيم، وہ بیمار تھے، اوپر جھاڑی پر ڈال دیا. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ایک درخت اگایا بیل والا، کدو کا درخت. اللہ فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت کا سایہ نصیب ہے، کدو کی بیل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہرنی کو آرڈر دیا کہ جا کر یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کر. اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد اچھا بھلا کر دیا. تو یہی بات ہے کہ جس نے بھی نجات پائی، اللہ فرماتے وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، میں نے انہیں 1 لاکھ افراد کی طرف بھیجا یا اس سے زیادہ. فآمنوا ومتعنا الی حین، اور جو ایمان لے کر آئے اللہ فرماتے میں نے ان کو فائدے ہی فائدے عطا فرما دیے. فاستفتح رب وَلَهُ الْمُلُوكُ، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سے بھاگتے، اللہ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر مجھے تو نہیں بخشے گا تو میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں. ایوب علیہ السلام نے فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب نے بیماری کے اندر کس کو پکارا؟ قرآن کہتا اللہ کو پکارا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا نے اپنے رب کو پکارا، میں نے خوشخبری دی کہ تجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا. ولم نجعل لہ من قبل سمیا، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں ہے. واذکر فی الکتاب ادریس واذکر فی الکتاب اسماعیل وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء. اللہ فرماتے ہیں وتلک حجتنا ابراہیم، ہمارے لیے حجت ابراہیم، ملت ابراہیم. ایک ابراہیم اکیلا 30 لاکھ کے مقابلے میں جو کلمہ نہیں پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امۃ، کہ اکیلا ابراہیم ہی 40-30 لاکھ کے مقابلے میں ایک پوری امت تھا. بھائی اکاؤنٹنگ نہیں ہے ایک بندے زیادہ ہے. اللہ کہتا ہے ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، عقیدے پر پکا ہے، وہ مجھے پسند ہے. لاکھوں لوگ ہیں مجھے نہیں پسند جو میری توحید کے اندر، میری صفات کے اندر غیروں کو شریک کرتے ہیں، وہ اور خالص توحید والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، بھائی دیکھو ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. تو نماز کیا ہے؟ آقا الصلاۃ علی ذکری، اللہ کی یاد کو زندہ کرنا. اور سب سے بڑی بنیاد اللہ کہتا ہے نماز کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد رکھ. تو جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو نمازیں چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی بندگی بھی چھوڑ دیتا ہے. تو نمازوں کا اثر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنی نمازوں کو ضائع مت کرو، اپنی نمازوں کو سنگلود مت کرو کہ نماز پڑھ کر جاتے تو جھوٹ بولنا شروع کر دو. نماز پڑھ کر تول میں کمی کر، نماز بڑی ڈاکہ ڈال دیا، نماز بڑی یتیموں کا مال کھا گیا.
اوے جتنے مرضی حج کر لے، اللہ فرماتے حقوق العباد، حقوق اللہ میں جا مزدلفہ میں قیام کر 1000 مرتبہ، تو جا کے عمرہ کر لے۔ اگر تو نے یتیم کا 5 روپیہ بھی کھایا ہے، اللہ کہتا ہے پہلے واپس کر کے آ، پھر تیرے عمرے کو قبول کر۔ اللہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو 200 کروڑ بھی حج کر لے اللہ، لیکن ادھر معاملہ ہے کہ جتنے مرضی حج کو چھوڑ دے، جتنی نمازوں کو چھوڑ دے، لیکن حقوق والی بات تیرے پورے، کسی کے ساتھ تو نے زیادتی نہیں کی، کسی کا حق نہیں کھایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی یتیم کو تھپڑ نہیں مارا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، جادو ٹونا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بخشنے والا ہوں، حقوق العباد اس وقت تک نہیں بخشے جائیں گے جب تک کہ بندہ نہیں بخشتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کہتا ہے میں چاہوں جس کے بھی بخش دوں، میں جنت میں لے جاؤں، لیکن جو بندوں کا حق کھانے والا ہے اللہ نے کھل کے کہہ دیا 1 روپے کا بھی معاملہ ہے تو بخشا اس کو جا کر۔ اگر تیرا 1 روپیہ بھی کھایا ہوا ہے تو فتاوی میں لکھا ہوا ہے رضویہ میں کہ جس نے 1 درہم کھایا اس کی 70 فرض عبادت نمازیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کاٹ لے گا۔ اللہ سے دعا ہے۔